ضلع لیا کے ایک مثالی گاؤں جس میں اکرم نامی شخص کی ایک چائے کی دکان ہوتی ہے جس کا کرایہ 1200 روپے ہوتا ہے۔ وہ ایک نہایت ہی شریف آدمی ہوتا ہے لیکن غربت کی وجہ سے اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کے پاس آتے ہیں۔ اس کے 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام عائشہ ہوتا ہے اور بیٹا جس کا نام علی ہوتا ہے۔ ابا مجھے بھی نئے کپڑے لا کر دیں، میری سہیلی کے ابا نے نئے کپڑے لا کر دیے ہیں۔ ابا مجھے نیا کرتا لا کر دیں، تجھے نہیں۔ ارے نہیں بیٹا، دونوں کو لا کر دوں گا۔ ارے سنو جی، آپ بچوں کی باتوں کو چھوڑیں، یہ تو روز کچھ نہ کچھ فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ نہیں بیگم، بچے درست کہہ رہے ہیں، عید پر نئے کپڑے تو بچوں کا حق ہے، لیکن میں غریب ہوں، میں کیا کروں؟ میری غربت کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے سنو جی، آپ بچوں کی باتوں کو چھوڑیں، یہ تو روز کچھ نہ کچھ فرمائش کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن اکرم اپنی دکان پر چائے بنا رہا ہوتا ہے تو 3 ڈاکو اس کی دکان پر آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو کہتا ہے، ارے او اکرم، 40 ہفتے کے پیسے نکال، پچھلے ہفتے بھی تو نے پیسے نہیں دیے تھے۔ ارے جناب، میں غریب بندہ ہوں، میں کہاں سے آپ کو پیسے دوں گا؟ جو کمائی ہوتی ہے وہ دکان اور گھر کے کرائے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ سب میں نہیں جانتا، مجھے پیسوں سے مطلب ہے۔ پیسے دیتا ہے کہ میں بتاؤں تجھے؟ سارے بازار والے مجھے ہفتہ دیتے ہیں۔ اکرم ڈر کی وجہ سے جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں نکال کر ان ڈاکوؤں کو دے دیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رات ہوتے ہی اکرم اپنے گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ سارے پیسے تو وہ تینوں آدمی لے گئے، بچوں کے کپڑے کہاں سے لا کر دوں؟ ساری رات وہ یہ سوچتے ہوئے گزار لیتا ہے لیکن اللہ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اگلے دن اکرم ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان پر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں سڑک پر ایک عورت بے ہوش پڑی ملتی ہے اور اس کے پاس ہی اس کا بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کو دیکھ کر گزر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اکرم اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہیں اور اکرم سے کہتے ہیں، کان کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، میں نے کچھ انجیکشن اور میڈیسن کو دے دی ہیں اور یہ اب خطرے سے باہر ہے اور ہوش میں آتے ہی آپ ان کو لے جا سکتے۔ ہوش آتے ہی عورت دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اکرم کی گود میں ہوتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے، مجھے یہاں پر کون لے کر آیا تھا؟ یہ آپ کو جہاں پر لایا تھا، اگر یہ وقت پر نہ لاتا تو آپ کی جان کو بھی شدید خطرہ تھا اور اس نے آپ کے بچے کو بھی بہت سنبھالا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرا نام بشرا ہے، آپ نے میری جان بچائی اور میرے بچے کا خیال رکھا، آپ ضرور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ لیں آپ کا پرس، جب آپ وہاں تھیں آپ کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ بشرا اپنے پرس سے موبائل نکال کر اپنے شوہر کو کال کرتی ہے اور اس کو ساری صورتحال بتاتی ہے۔ کچھ دیر بعد بشرا کا شوہر ہاسپٹل آ جاتا ہے۔ بشرا کے شوہر کو دیکھ کر اکرم حیران ہو جاتا ہے کیونکہ بشرا کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ جمیل ہوتا ہے جو کہ اکرم سے ہفتے کے پیسے لینے آتا تھا۔ بشرا اپنے شوہر کو ساری باتیں بتاتی ہے اور اس کا شوہر اکرم کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اکرم سے کہتا ہے، اکرم بھائی، آج آپ نے میری بیگم اور بچے کی جان بچائی ہے، آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کوئی اور ہوتا تو یہ سب نہ کرتا، آپ اللہ کے نیک بندے ہو۔ میں آج تک غریبوں کی محنت کے پیسے کھاتا آیا ہوں، شاید آج اللہ نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ میں غریب کی محنت اور ایمانداری کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھائی جان، آپ نے اللہ میاں کے سامنے اپنا گناہ مان لیا ہے، اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا اور میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں، اور ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہمارا اولین فرض ہے، میں نے جو کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے۔ اکرم بھائی جان نے ہماری بہت مدد کی ہے، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ اپنی غلطی سدھار سکتے ہیں، کل عید ہے، آپ اکرم کو اس کے سارے پیسے واپس کر دیں، آپ کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ جمیل اکرم کے سارے پیسے واپس کر دیتا ہے اور دوبارہ کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ ایسا نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ اکرم گھر آ کر ساری بات اپنی بیگم کو بتاتا ہے اور وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔
अगले दिन ईद पर अकरम अपने बच्चों के साथ ईद मना रहा होता है। सब ने नए कपड़े पहने होते हैं। इसी दौरान जमील और उसकी बीवी इनसे मिलने और कुछ सामान लेकर इनके घर आ जाते हैं। अकरम और जमील के खानदान वाले सब मिलकर ईद मनाते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं, शेयर करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।